أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. جو تعریف بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا کہ مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں ڈوب کر کی جانے والی شریعت کی پابندی کو تصوف کہتے ہیں. تصوف ناچنے گانے ڈھول پیٹنے اور ایک متوازی دین کھڑا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تصوف یہ ہے کہ آپ اپنی نفس کو اتنا پاک صاف کر لیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی اور رضامندی آپ کی زندگی کا مقصد بن جائے. بہرحال یہ میں نے ضمناً عرض کی بات. اب مولانا اب اس سلسلے میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے، اور تاریخ کی کئی کتابوں میں آیا بھی ہے یہ، کہ علوم ظاہری جو ہیں اور علوم باطنی، یہ اس کی تقسیم کا میں بھی قائل نہیں ہوں، بلکہ باطنی علوم کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص ہے، اور ظاہری علوم کا مطلب ہے کہ ہم جسے پڑھ رہے ہیں. لیکن ایک بڑا اچھا واقعہ ہے، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اختلاف کریں. وہ علم ہی نہیں ہے جو تقویٰ پیدا نہ کرے، وہ صرف معلومات ہے. علم کا مطلب قرآن نے بتا دیا ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے، صاحب علم ہوتے ہیں. اب حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا رہے تھے. ایک مجذوب بزرگ، جنہیں صرف مجذوب کہنا مناسب نہیں ہوگا، وہ بھی ایک عالم دین تھے، بعض کتابوں میں نے پڑھا ہے، لیکن سطحی علم کی بجائے گہرے علم میں جا چکے تھے. وہ تلاش حق میں، اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت میں، شریعت کی پابندی میں، اور پڑھا رہے تھے. ان کا نام تھا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، ایران میں جن کا مزار ہے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے جا کے پوچھا مولانا روم سے، جو اس وقت ایک بڑے استاد اور عالم اور فاضل اور وہ تھے، کہ کیا پڑھا رہے ہو؟ تو مولانا نے دیکھا کہ ایک مجذوب ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور آ کے وقت کے ایک بڑے عالم کو پوچھ رہا ہے کیا پڑھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا علم نہیں ہے. شمس تبریز نے یہ کیا کہ وہ ساری ان کی کتابیں جمع کی اور ان کے حوض میں پھینک دیں. اب مولانا روم رونے لگے کہ میری ساری کتابیں برسہ برس کی، پہلے پرنٹنگ پریس تو تھا نہیں، ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا. اب وہ ساری کتابیں وہ پانی میں ڈال دی. آپ نے کہا کہ اے مجذوب، یہ کیا کر دیا تم نے؟ میری ساری کمائی، محنت، عقارت کر دی تم نے، اب کیا کروں میں؟ تو انہوں نے کہا گھبراؤ مت. تو بعض روایتوں میں آتا ہے مچھلیاں، بعض روایتوں میں کہ آپ نے خود ہاتھ سے نکالی، اور اس میں یہ تھا کہ ایک بھی کتاب کا ورق گیلا نہیں ہوا. بلکہ بعض روایت میں تو یہ آتا ہے کہ آپ نے جو غلطیاں کی تھی اس میں خلاف فلسفے سے متاثر ہو کر جو چیزیں لکھ کے شریعت کے خلاف تھیں وہ درست ہو گئیں. تو اب مولانا روم پریشان ہو گئے، کہا کہ
یہ کیسے کیا تم نے؟ تو شمس تبریز نے کہا کہ یہ تمہارا علم نہیں ہے، یہ تمہارا علم نہیں۔ تو اصل میں میرے گھر کا یہ تھا کہ میرے دادا حضرت سالار نذیر الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر میں قرآن و حدیث کے بعد مسلسل بچپن سے ہم جو دو تین کتابیں دیکھتے آئے ہیں، وہ اس میں تو ایک گلستان بوستان شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور وہ تو اب تک حکایتیں یاد ہیں مجھے جو بچوں نے پڑھی تھی، اور دوسری مثنوی مولانا روم، اور دادا مثنوی مولانا روم کو بہت اچھی طرح سے پڑھتے تھے۔ تو اسی بات کو مثنوی مولانا روم کے 2 اشعار دادا پڑھتے تھے، اور یہ 2 اشعار مولانا روم نے کہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اسی طرز میں اپنے دادا کی، تاکہ میرے ذہن میں بھی یاد تازہ ہو جائے، پڑھوں۔ آپ شمس تبریز کے مرید ہو گئے، آپ نے شاگردی اختیار کر لی، اور پھر ان کے خیالات سے یہ علم اور یہ حکمت، ظاہری علم اور باطنی علم جڑ گئے۔ آپ نے لکھا، ہیچ چیزیں خود بخود نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں خود بخود وجود میں نہیں آتی، لوہا خود سے تلوار نہیں بن جاتا۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ مولوی ہرگز مولانا روم نہیں بن سکتا جب تک کہ شمس تبریز کا غلام نہ بنے۔ تو بہرحال مولانا روم کی جو اشعار ہیں وہ آپ کے زبان سے نکلتے جاتے، آپ پہ ایک جذب کی کیفیت طاری ہوگی، اور آپ کے ایک شاگرد خاص تھے، ان کا نام تھا حسام الدین چیلی، اور یہ انہیں یا چلپی نام ہے، بہرحال میں پروناؤنس نہیں کر سک رہا ہوں صحیح، چیلی شاید، تو یہ لکھا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ کا کلام ہمارے درمیان اب موجود ہے۔ آپ کے اشعار حکمت کا خزینہ ہے۔ یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ مولانا روم کے نام پر بہت ساری جعلی چیزیں مارکیٹ میں ہیں جن کا مولانا روم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خاص طور پہ ویسٹ میں، امریکہ میں، یورپ میں مولانا روم کے نام سے بہت ساری چیزیں، کچھ بھی ایک کوٹ ڈال دو، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیے، رومی ڈال دیجئے، بہت سارے کوٹس آ جائیں گے ان کے۔ جب اس میں سے بیشتر کوٹ، یہ آوازیں آ رہی ہیں تھوڑا سا ان کو، یہ مختلف جو کوٹس ہیں اگر ان کو دیکھیں تو ان میں نہ کوئی حوالہ ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی ہوتی ہے، بلکہ اپنے مطلب آرائی کی باتیں، اللہ سے دور کرنے والی باتیں، خلاف و سنت باتیں کوٹ کی شکل میں ڈال دیا اور رومی لکھ دیا اس کے آگے۔ جس طرح سے علامہ اقبال کے نام پر جعلی اشعار پھیلے ہوئے ہیں، اسی طرح سے اب تو یہ آپ کو بڑا خبردار ہونا پڑے گا۔ مولانا روم کو صرف ان کی کتابوں سے آپ کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ یہ شعر واقعی مولانا رومی کا ہے یا نہیں ہے۔ تو مولانا رومی کے اشعار میں معرفت ہے، حکمت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا خزانہ ہے آپ کے اشعار، نصیحتیں ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے، سوز و گداز ہے، حکمت اور اعلیٰ خیالات ہیں، اور عشق کی وارفتگی ہے۔ عشق مولانا کا ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ عشق کی اصطلاح بھی جو ہے عام طور پہ عام لوگوں میں اتنی گندی کر دی گئی ہے کہ وہ عشق حقیقی اور عشق مجازی کا فرق بھول گئے۔ دیوانگی کی حد تک کسی کی محبت میں مبتلا ہو جانا عشق ہے، اور اس لفظ کو پاکیزگی رومی نے عطا کی ہے، اقبال نے عطا کی ہے۔ اقبال مولانا رومی کو اپنا مرشد مانتے تھے، اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے تھے۔
اقبال جیسا شخص کسی کو اپنا مرشد مانے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اقبال جس نے سارے مغربی اور مشرقی فلاسفرز کو، ان کی فلسفے کو مطلب اس کا رد کر دیا تھا، اس کی نگاہیں آ کے ٹکی مولانا روم پہ۔ اقبال نے اسے کہا نا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا ہی۔ انشاءاللہ آئندہ اقبالیات میں اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی، موقع دے، اللہ زندگی رکھے، تو اقبال اور رومی پہ ہم بات کریں گے کہ دونوں کے آپس میں اقبال پہ کتنے اثرات تھے مولانا روم کے۔ ایک بڑی اچھی کتاب آئی ہے، بلکہ بہت پرانی کتاب ہے، ڈاکٹر افضل اقبال، یہ مولانا رومی حیات و افکار یہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں آپ نے بہت اچھے انداز سے مولانا روم کے جو خیالات ہیں، افکار ہیں، اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ یہ کتاب انٹرنیٹ پہ PDF کی شکل میں موجود ہے، ہمارے ناظرین اور جو سامعین ہیں وہ اسے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی کتاب ہے۔ اب رومیوں کا جب میں نے جسے کہا کہ حملہ ہوا، مسلمان تباہ و تاراج ہو گئے اور بغداد کی خلافت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، ہسپانیہ جیسے میں نے کہا کہ اس کا سقوط ہو گیا، بے شمار علماء قتل کر دیے گئے، ہزاروں کتب خانے جلا دیے گئے، پانی میں بہا دیے گئے، بلکہ بیان کیا جاتا ہے کہ دریائے فرات جو ہے وہ کئی مہینوں تک کتابوں کی سیاہی سے کالا بہتا رہا، اتنا علم کا خزانہ تھا۔ اب مسلمانوں کے اندر تشکیک، شک و شبہ کہ واقعی ہم حق پہ ہیں یا نہیں ہیں، کیوں ہو رہا ہمارے ساتھ، جسے آج بھی بعض افراد کہتے ہیں کیوں ہو رہا ہے، جبکہ ہر مصیبت ہمارے اعمال کا شاخسانہ ہوتی ہے۔ جس طرح کے اعمال آسمان کی طرف اٹھیں گے، اس طرح کے فیصلے اوپر سے نافذ ہوں گے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، آج بھی ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اب ان حالات میں مولانا نے 2 کتابیں لکھی، ایک مثنوی و معنوی ہے اور دوسری کتاب حضرت شمس تبریز کے بارے میں آپ نے، اس کا نام ہی مجھے نام اس کا یاد نہیں آ رہا ہے، مثنوی شمس تبریز اس کا نام ہے۔ اب مولانا نے ان اپنے واضح و بیان کے ساتھ یہ بات یاد رکھیے کہ میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا رومی کو صرف ایک فقیر، مجذوب اور صوفی سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ ایک جید عالم دین، حافظ قرآن، کئی علوم کے ماہر، فلسفے کے، اور ایک بہترین جنگجو، بہترین شہ سوار اور لڑاکا، جنہوں نے اپنی تلوار سے منگولوں کا مقابلہ کیا، تسبیح ڈھکل لیتے نہیں بیٹھے، وقت آیا تو میدان میں نکلے۔ مولانا کی جو مثنوی سے اور ان کے افکار سے، ان کے خیالات سے، ان کی موٹیویشن سے بہت ساری غلط تصورات جو مسلمانوں میں تھے وہ درست ہوئے۔ نمبر 1، آپ نے شک و شبہ، تشکیک کی بجائے یقین اور امید کا پیغام دیا، اور اس پیغام کو آج کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ٹرینرز یوز کرتے ہیں اپنے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، شخصیت سازی کے ماہرین۔ دوسرا، آپ نے بے عملی کو سب سے بڑا زہر قرار دیا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرنے کا نام اللہ پہ توکل نہیں ہے۔ آئندہ جب میرے سامنے آئیں گی چیزیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے جو خیالات ہیں۔ پھر آپ نے ظاہر پرستی کی بجائے معنی پرستی کو زور دیا کہ اوپر سے صرف ڈیکوریشن نہیں ہو بلکہ اندر بھی ہو ایمان، صرف دکھاوا نہیں ہو۔ اور پھر 5ویں، آپ نے عقل اور عشق دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے کی بات کی ہے۔ پھر 6، آپ نے کہا کہ انسان مجبور ہے، سارے فیصلے ہو چکے ہیں، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اس تصور کی آپ نے نفی کی۔ آپ نے کہا کہ تقدیر یہ اللہ کے فیصلے ہیں،
اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے یقیناً ہیں، لیکن یہ تمہارے عمل سے مربوط ہیں۔ مولانا کی مثنوی میں 50,000 اشعار ہیں، اور ہاں مجھے یاد آ گیا دیوان شمس تبریز ہے نام اس کا، اور اس میں تقریباً دونوں کتابوں کے 80,000 کے قریب اشعار ہیں۔ مولانا کی سارا فلسفہ عشق میں پیوست ہے۔ عشق جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں 165 میں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جو لوگ ایمان والے تو وہ ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، بلا کسی خوف کے، بلا کسی رنج کی محبت کرتے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی لفظ، کوئی حرکت اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ مولانا، اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ان کے فارسی اشعار بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں، اس کا ترجمے پہ اکتفا کرتا ہوں۔ ایک جگہ آپ نے کہا کہ انسان کا، کیا تم نہیں جانتے خدا کے پیغام کا اصلی نسخہ تم ہی ہو؟ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تم وہ آئینہ ہو جس میں شاہ کا جمال اور صفات نظر آتی ہیں، اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ تمہارے اندر بھی موجود ہے، خود اپنے اندر جھانکو، جس کے تم متلاشی ہو تمہیں وہ مل جائے گا۔ پھر آپ نے کہا کہ آدم کو اللہ نے اپنے اسماء کا آئینہ یعنی اپنی صفات کا مظہر اور صورت پر تخلیق کیا، آدم کے نقش میں 2 عالم پنہاں ہیں۔ پھر آپ نے کہا یہاں پہ کہ تمام عالم کو انسان کی حاجت مندی کے لیے بنایا گیا ہے، تمام عالم جو ہے انسان کا خادم ہے، سب مسخر کر دیے ہیں تمہارے لیے، اور تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غلام ہو، ساری چیزوں کو تمہارے حوالے کر دیا ہے اور تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غلام ہو۔ پس انسان اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے بھٹکتا نہ پھر، اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب پہ بھروسہ کر۔ پھر آپ نے کہا کہ کامل انسان خاک پکڑ لے تو سونا ہو جائے، اور ناقص اگر سونا لے تو مٹی بن جائے۔ پھر آپ نے روح، قلب اور روحانیت، اس کے بارے میں بڑا گہرے انداز سے آپ نے کہا ہے کہ اے دوست، جسم بے روح خاک سے بھی کمتر ہے۔ روح کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سانس لے رہے ہیں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے، اور کچھ لوگ ظاہری طور پہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن مرتے نہیں ہیں۔ آج ظاہری اعتبار سے مولانا روم پردہ فرما چکے، انتقال ہو چکا ہے، لیکن وہ زندہ ہیں، تبھی تو ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اے دوست، جسم بے روح خاک سے بھی کمتر ہے، اگر مغز ہے تو جسم پوست بے روح قالب کسی کام کا نہیں، تو کوشش کرو اس روح کو پالے، روح باطن اور جسم ظاہر دونوں کو پا کر دنیا کے سب کام درست ہو جائیں گے۔ پھر مولانا نے ایک دل کو آئینے سے تشبیہ دی ہے، دل کو آئینے سے تشبیہ دی ہے کہ اگر انسان چاہے تو اپنے آئینے کو بہت صاف اور شفاف بنا سکتا ہے۔ آئینہ گدلا ہو تو ساری چیزیں گدلی نظر آئیں گی اس سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتے رہے، تو وہ والا مسئلہ ہے کہ آئینہ اگر گدلا ہو تو صورت بھی گدلی نظر آئے گی، یہ آئینے کا قصور نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس دھول کو مٹایا جائے تاکہ ساری زندگی کی ساری سچائیاں اور پوشیدہ عناصر تجھے نظر آ سکے۔ فارسی میں آہن ارچے تیرے بے نور بود، سیقلیاں تیرگی ازو رزود، لوہا اگرچہ کالا اور بے نور ہوتا ہے لیکن سیقل، یعنی اس کو جب پالش کی جاتی ہے، لوہے کو چمکایا جاتا ہے، سیقل ہو کر اس کی کالک صاف ہو جاتی ہے، اور زیادہ اس کو پالش کریں گے تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے، جس میں ہم اس کالے لوہے میں اپنا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اگر تیرا خاکی جسم آلودہ ہو چکا ہے
تو اس کی پالش کر، اس کی پالش کر. جب تو پالش کرے گا تو پھر تجھے عرفان رب نصیب ہوگا. جب تجھے وہ چیزیں نظر آئے گی کہ پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ میرا بندے وہ میری آنکھ سے دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں. اور پھر اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے بندہ ابو بکر صدیق کی طرح کہ ابو بکر نے اگر ٹاٹ کا پہنا ہوا ہے جہاد میں اپنا سب دے کے، تو فرشتے بھی ٹاٹ کے لباس میں آ رہے ہیں. کہا کہ میرا محبوب آج ٹاٹ کا پہنا ہوا، تم سب ٹاٹ کے پہنو. اور پھر پوچھتے ہیں کہ پوچھو ابو بکر سے کہ راضی ہے؟ خود ہی کو کر بلند اتنا، اقبال نے اسی لیے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ملک الموت بھی آتا ہے تو اجازت لیتا ہے میرے آقا سے کہ حضور اجازت ہے مجھے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو واپس چلا جاتا ہوں. بندہ مومن آج کے دور میں بھی جن لوگوں نے اللہ کے لیے اپنی تن من دھن لگا دیے ہیں، معجزات ہو رہے ہیں. مقابلہ کرنے والے دشمن پریشان ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کو. اسی لیے کہ اقبال نے کہا تھا نا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. پھر کہتے ہیں کہ آدمی کی اصل نگاہ ہے آدمی دیدست باقی پوست است، دید آن است آن کے دید دوست است. آدمی کی اصل نگاہ ہے، باقی تو کھال ہے. اور ہر نگاہ کو نگاہ نہیں کہا سکتا، نگاہ وہی ہے جو دوست کو پہچانے. پھر اقبال نے مولانا نے بہت ساری چیزیں کہی ہیں. اب میں ایک میرے پاس وقت نہیں ہے بلکہ 10 منٹ بچے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اسے ختم کروں. تو بہت ساری چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں، بہت سارے اشعار. آج کل یورپ میں اور ماڈرن ورلڈ میں مولانا رومی کے اشعار کو لے کر مائنڈ فلنس یا جسے کہتے ہیں کہ باخبر رہنا، اس کا ایک بڑا وہ چلا ہوا ہے. اور بڑے بڑے ورکشاپس ہو رہے ہیں اس پہ. یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ بے خبر ہیں. اگر ہم لوگ بے خبر ہیں، ہم میں سونے کی پرکھ نہیں ہے، تو سونے کی قدر و قیمت تو کم نہیں ہو رہی ہے. آپ نے اگر اسے استعمال نہیں کرنا ہے تو کوئی دوسرا کرے گا، ظاہری بات ہے. تو اقبال کی ایک نظم ہے، مولانا رومی کی ایک نظم ہے جس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ جان کیبیٹزن اور ایلیشیا گولڈسٹین، مارک ولیم، ڈینی پینن، یہ لوگ اپنے مائنڈ فلنس کے پروگرام سے بطور ریفرنس پیش کرتے ہیں اس چیز کو. مولانا نے کیا زبردست بات کہی ہے، آپ لوگ بھی غور کیجئے. میں تو کل محظوظ ہو رہا تھا پڑھ کے، ایک عجیب کیفیت طاری ہو رہی تھی. اب فارسی پڑھنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ مولانا نے انسان کو لمحہ لمحہ خوشی اور غم، آنے اور جانے کو تمثیلی انداز سے پیش کیا. آپ کہتے ہیں اے جوان یہ جسم ایک مہمان خانہ ہے، یہ جسم ایک گیسٹ ہاؤس ہے. اور باڈی از جسٹ اے گیسٹ ہاؤس. یہ جسم ایک مہمان خانہ ہے. ہر صبح ایک نیا مہمان دوڑتا آتا ہے. بلکہ غلط کہا کیونکہ لمحہ بلمحہ آتا ہے، ہر صبح نہیں آتا ہے. وہ کہتے ہیں خوشی و رنج و فکر کا نیا مہمان، خوشی و رنج و فکر کا نیا مہمان. اے دوست خندہ پیشانی والا میزبان بن. خوشی آئے تو اس کا بھی استقبال کر، غم آئے تو اس کا بھی استقبال کر، کیونکہ یہ دونوں چیزیں عارضی ہیں. نہ تیری خوشی مستقل ہے، نہ تیرا غم مستقل ہے. دروازہ بند نہ کر، راہ میں منتظر رہے. غیب جیسے جہاں سے جو آئے وہ تیرے دل کا مہمان ہے. اسے بخوشی رکھ، خبردار یہ نہ کہو یہ گلے کا ہار بن گیا، کیا میں مصیبت میں پڑ گیا. یا پھر اس خوشی میں اتارے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ دنیا میں ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے. خبردار یہ نہ کہو کہ گلے کا ہار بن گیا، بلکہ
ابھی وہ عدم کی جانب پرواز کر جائے گا، آیا چلا جائے گا وہ. جیسے کسی شاعر نے کہا نا کہ غم تھکا ہارا مسافر ہے چلا جائے گا، کچھ دنوں کے لیے ٹھہرا ہے میرے کمرے میں. خوشی بھی اسی طرح کی ہے. ابھی کل ایک کسی صاحب نے ویڈیو دیکھی، عقد ہوا لڑکے کا، 10 منٹ نہیں ہوئے ہارٹ اٹیک کا انتقال ہو گیا. خوشی کو غم میں بدلنے کتنی دیر لگتی ہے؟ اب ایک اور چیز، کچھ اور اشعار ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کا ترجمہ. یہ بہت معنی خیز اشعار ہیں. عالم کی خاموشی بھی ظاہری عبادت ہے. جو علم والا ہے اس کی خاموشی بھی ظاہری عبادت ہے. اور جو علم آگاہی دینے والا ہو، کیونکہ اس کے پاس ایسا علم ہے جو آگاہی دے رہا ہے، بالکل اس طرح سے کہ تیراک جو پرفیکٹ تیراک رہتا ہے، سوئمر رہتا ہے، وہ آہستہ آہستہ تیرتے رہتا ہے. اور جو اناڑی ہوتا ہے وہ بہت ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور یہ زیادہ ہاتھ پاؤں مارنا ہی اسے ڈبو دیتا ہے. پھر کہتے ہیں وہ فکر آن باشد کے بخشا ید راہ آن باشد کے پیش آیت شاہ. فکر وہی ہے جو بہترین راستہ دکھائے، اور بہترین راستہ وہی ہے جو تجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے. پھر مولانا کی یہ بات تو ہمارے بزرگ کہتے آ رہے ہیں اور ہم سنتے بھی ہیں بچپن سے. ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں سنا بھی ہوگا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. پھر ایک اور شعر بھی بڑا مشہور ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا. کہ اللہ کے ولی کے صحبت میں چند لمحے گزارنا دکھاوا کرنے والے کے دکھاوے کی 1000 سال عبادت کے برابر. پھر کہتے ہیں کہ ہم نشینی مقبلاں چون کمیاست، چون نظر شیما کیمیائے خود کجاست. بارگاہ حق کی مقبول بندوں کی ہم نشینی تو سونا ہے. جو اہل اللہ ہیں ان کے ساتھ وقت گزاریں تو وہ سونا ہے، بلکہ ان کی نظر کے مقابلے میں سونا بھی کم تر چیز ہے. پھر اخلاقیات پہ آپ زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس شخص کے اندر اخلاق حسنہ دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اس نے اللہ تک پہنچ گیا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ خدا کی رضا کے لیے مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کر کے دیکھ تو اپنی روح میں راحت محسوس کرے گا. پھر کہتے ہیں کہ ایک بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ کاہلی، سستی، بے عملی، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا. اقبال نے اسے کہا کیا اقبال کا کیا شعر تھا وہ کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ مولانا نے یہاں کہا ہے کہ گفت پیغمبر با آواز بلند بر تو کل زانو اشتر ببین. یعنی کہ نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے پرزور انداز سے کہا ہے کہ اللہ پہ توکل کر، لیکن ساتھ ہی ساتھ اونٹ کو باندھ کے رکھ. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، لیکن اے دوست توکل کے نام پر کاہلی مت بن. یہ دنیا انہی کی ہے جو اسے چلانے کا فن جانتے ہیں. ہاتھ پر ہاتھ بھرے بیٹھے رہنے والے کو دنیا کوئی نہیں کہتا. بیگرس آر ناٹ دا چوزرس. اپنے آپ کو اس قابل بناؤ. مولانا نے کی اس جو یہ آپ کی جو اشعار تھے، ہزارہا اشعار ہیں، اب میں کتنے بیان کر سکتا ہوں. میں نے لب لباب بتا دیا آپ کو. اب آپ کم سے کم حاضرین اور ناظرین جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مولانا کو پڑھیں، اپنے بزرگوں کو پڑھیں. صرف تنقید نہیں کریں، انہوں مشرک تھے، انہوں بدعتی تھے، انہوں تھے یہ تھے. پہلے پڑھو ان کو. میں تو کہتا ہوں کہ جب ان کو پڑھو گے تو تمہیں توحید کے راز کھلیں گے تم پر. اپنے نفس کے ہم خود غلام ہیں اور پھر توحید پرستی کا دعویٰ کرتے ہیں.
توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ مولانا رومی کا یہی پیغام ہمارے لیے ہے، عمل کرو، اللہ والے بنو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب جاؤ، عمل کرو۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے لامحدود اپورچونیٹیز تمہارے لیے رکھی ہیں، آگے بڑھو اور تھام لو، دنیا آپ کی ہے، ورنہ سسکتے رہو، کوئی تمہیں روند کر چلا جائے گا۔ میں ایک مرتبہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری یہ طالب علمانہ گفتگو سنی، بلکہ حاصل مطالعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ایاز الشیخ صاحب کا بیان ہم نے سنا، بہت ہی دلچسپ تھا۔ دریا سمندر کی گہرائیوں سے جا کے جو موتی دو چار پیش کیے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی قیمتی تھے ہمارے لیے، ہماری معلومات میں اضافہ ہوا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے اور جو ہے ان کے علم میں ترقی اور برکت عطا فرمائے، اور ہم کو بار بار ان کا سننے کا موقع ملتا رہے تاکہ ہمیں کچھ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور کچھ ہی دیر میں اذان ہونے والی ہے، اس لیے دعا کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یا الہ العالمین یا رحم الراحمین۔ ہمارے والدین، عزیز و قریب رشتہ دار، تمام اساتذہ صاحبان، سارے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات جو اس دنیا فانی سے پردہ کر چکے ہیں، میرے مولا ان کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، ان کی درجات میں بلندی عطا فرماتے ہوئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور ہم تمام کو توفیق دے، ہدایت دے، سچی توبہ کر لیں، توبۃ النصوح جسے کہتے ہیں۔ میرے مولا جو تیرے دربار میں قبول و منظور ہو جائے ویسی توبہ کروا لے، ہدایت دے، توفیق دے، بقیہ زندگی کو حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ، سب جو تعلیم پا رہے ہیں انہیں نافع علم عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستعملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب بنا دے۔ اے اللہ، جو روزگار کی تلاش میں ہے، میرے مولا کاروبار کی تلاش میں ہے، ان کو حلال روزگار سے، کاروبار سے جوڑ دے۔ جو کاروبار کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی ملازمت میں، کاروبار میں برکت والی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، جتنے لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہونا ہے، میرے مولا سرپرست بہت پریشان ہے، میرے مولا ان کی مدد فرما، ان پر اپنا فضل و کرم فرما۔ اے اللہ، یہ ہرگز کام یہ انجام نہیں دے سکتے تا وقت کہ تیرا فضل و کرم نہ ہو۔ میرے مولا اچھے اچھے گھرانے دلا دے، میرے مولا ساروں کے گھر آباد و شاداب کر دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اے اللہ ظالم حکمرانوں کے ظلم سے بچا، سارے عالم میں مسلمان پریشان حال ہے میرے مولا، خصوص کر حالیہ تو فلسطین کے تمام شہریوں کو ان کے جو ہے بڑا ترس آتا ہے، ان کے ایمان کی پختگی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ سب کو ایسے ہدایت دے، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور ان کو ترقی دے، ان کے دشمنوں کو ان کے منصوبوں میں ناکامی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس میں ان کے واسطے سے قبول و منظور فرما۔ والحمدللہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔